آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد کونین حیدر۔ وزیر اعظم نریندر مودی دادرا اور نگر حویلی نیز دمن و دیو میں سلواسا کے علاقے میں اب سے کچھ دیر بعد 2500 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج شام گجرات میں تمام لوگوں کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے تمل زبان سمیت علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ کم خرچ، حفظان صحت اور جینرک دواؤں کے بارے میں بیداری لانے کے لیے آج جن اوشدھی دیوس منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سپریم کورٹ نے ممبئی دہشت گردانہ حملے کے مجرم تحور رانا کی اسے بھارت کے حوالے کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی فرانس میں اورلینز ماسٹرز کے مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج سے گجرات اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں دادرا اور نگر حویلی اور دمن و دیو کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم آج دادر میں سلواسا اور نگر حویلی اور دمن و دیو میں نمو اسپتال کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ 450 بستر والے اس اسپتال کو 460 کروڑ روپے سے زیادہ روپے کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں یہ اسپتال حفظان صحت کی خدمات کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ یہ خطے میں عوام کو خصوصاً قبائلی طبقوں کو جدید طبی خدمات بھی فراہم کرے گا۔ جناب مودی سلواسا میں 2587 کروڑ روپے مالیت کے مختلف پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وہ یہاں ایک عوامی میٹنگ سے بھی خطاب کریں گے۔ ان پروجیکٹوں میں سڑک کے بنیادی ڈھانچے کا کام کاج، اسکول، صحت اور تندرستی کے مراکز، پنچایت اور انتظامیہ سے متعلق عمارتیں، آنگن واڑی مراکز، پانی کی سپلائی اور پانی کی نکاسی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد کنیکٹیویٹی میں بہتری لانا، صنعتی ترقی کا فروغ، سیاحت کی حوصلہ افزائی، روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ خطے میں عوامی بہبود کے اقدامات کو بڑھایا جائے۔ شام میں وزیر اعظم گجرات جائیں گے، جہاں وہ سورت میں خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق مہم کا آغاز کریں گے۔ اس اقدام کے تحت جناب مودی سورت میں خوراک کی فراہمی کے قومی قانون کے تحت 230,000 سے زیادہ مستفیدین کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کل خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جناب مودی نوسری میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر لکھپتی دیدی سمیلن میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 25,000 سے زیادہ اپنی مدد آپ گروپوں کی 2.5 لاکھ خواتین کو 450 کروڑ روپے سے زیادہ کی امداد تقسیم کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج تمل سمیت علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کے مضبوط عزم کو دہرایا۔ CISF کے 56ویں یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے تمل ناڈو کی مالا مال ثقافتی وراثت کی تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور ریاست کی لسانی اور ثقافتی وراثت کا احترام کرنے کے تئیں وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمل زبان، ثقافت اور روایات بھارتی ثقافت کا ایک قیمتی گہنا ہے اور پورا ملک اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ CISF کی تعریف کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ CISF ملک کی ترقی کا ایک حصہ رہا ہے اور ملک کے عوام کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے ملک کی اہم تنصیبات میں غیر معمولی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ اس موقع پر فورس کے 22 مثالی فوجیوں کو تمغے دینا ایک اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2027 تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ ہمارے پردھان منتری جی نے 2027 تک دیش کو دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستھا بنانا، ایک ایسے راشٹر کا نرمان کرنا جو دنیا میں سرو پرتھم ہو، یہ دونوں سنکلپ 140 کروڑ کی آبادی کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سنکلپوں کی سرکشا میں، اس سنکلپوں کی سدھی کے لیے CISF کا یوگدان بہت مہتوپورن ہے۔ پنجاب میں حکومت نے خواتین کی حفاظت اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے پروجیکٹ حفاظت شروع کیا ہے۔ کل خواتین کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ اس موقع پر شروع کیے گئے اس پروجیکٹ کا مقصد تشدد کے شکار خواتین
اور بچوں کی حفاظت کے لیے کی جانے والی کارروائیوں کو مستحکم کرنا ہے۔ بھارت کے 2 مشنوں مشن شکتی اور مشن وتسالیہ کے تحت خواتین اور بچوں کی ہمہ وقت ہیلپ لائن سے پروجیکٹ حفاظت کے تحت خدمات فراہم کی جائیں گی۔ پنجاب کی سماجی تحفظ، خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر ڈاکٹر بلجیت کور نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کا مقصد ایسے اندیشوں کو دور کرنا ہے جن کے تحت خواتین گھریلو تشدد، کام کی جگہوں پر ہراسانی یا کسی بھی طرح کے اپنے استحصال کے بارے میں رپورٹ نہیں کر پاتی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج جن اوشدھی دیوس ہے۔ یہ دن جینرک دواؤں کے استعمال کو فروغ دینے اور اس اسکیم کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے منایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ جن اوشدھی دیوس ایک صحت مند اور فٹ انڈیا کو یقینی بنانے، عوام کو اعلیٰ معیار اور سستی دوائیں فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے یہ بات بھی کہی کہ کس طرح یہ اعلیٰ معیار کی دوائیں اب ملک کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں اور کس طرح یہ سستی دوائیں بھارتی کنبوں کی زیادہ بچت کر رہی ہیں اور بھارت کا جن اوشدھی ماڈل دنیا کو تحریک دے رہا ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ممبئی میں 26/11 کے دہشت گردانہ حملوں کے ایک ملزم تحور رانا کی اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں اس نے بھارت کو اپنی حوالگی روکنے کی استدعا کی تھی۔ 64 سالہ پاکستانی نژاد تحور رانا کینیڈا کا شہری ہے اور وہ اس وقت لاس اینجلس جیل میں بند ہے۔ اس نے امریکہ میں ہی رہنے کے لیے وہاں کی سپریم کورٹ میں ایک ایمرجنسی درخواست دائر کی تھی۔ اس نے اپنی درخواست میں یہ دلیل پیش کی تھی کہ اسے بھارت کے حوالے کرنا امریکی قانون اور اذیت کے خلاف قانون، اقوام متحدہ کنونشن کی خلاف ورزی ہوگی۔ گزشتہ ماہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رانا کو بھارت کے حوالے کرنے کی منظوری دی تھی۔ اس درخواست میں کچھ طبی رپورٹوں کا ذکر کیا گیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا کہ اسے کچھ خطرناک بیماریاں ہیں۔ تحور رانا کی درخواست اس وقت مسترد کی گئی جب وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے رانا کی حوالگی کو منظوری دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہ 2008 کے ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کے سلسلے میں بھارت کو مطلوب ہے جو لشکر طیبہ کے دہشت گردوں نے انجام دیا تھا۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے آج نئی دلی میں کھیل گاؤں کے قریب امرت بایو ڈائیورسٹی پارک کا افتتاح کیا۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب سکسینہ نے کہا کہ حکومت دلی کے عوام کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس پارک کا افتتاح شہر میں ہوا کی کوالٹی کو بہتر بنانے اور ہریالی میں اضافے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی جانب ایک قدم ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ دلی کے لوگوں کو سچ ایٹماسفیئر دیا جائے جہاں وہ سویرے شام آئیں، اور جو جگہوں کی کمی ہے دلی میں کلین اور گرین اسپیسز کی، ان کو بڑھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دھیرے دھیرے اس کو اور بڑھائیں گے، اور دلی کے اندر جو پرائم منسٹر صاحب کو بھی سپنا ہے کہ ہم دلی کے لوگوں کو کلین اور گرین ایٹماسفیئر دیں، اسی کڑی میں یہ سارے کام ہو بھی رہے ہیں۔ یمنا کی صفائی کے اوپر ابھی دلی سرکار پورے جوش شور سے کام کر رہی ہے۔ آکاش وانی میسورو آج اپنی 90ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ 1935 میں جس وقت میسورو شاہی ریاست تھی وہاں پہلا ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا۔ اس کے بعد سے آکاش وانی میسورو پر مختلف سرکردہ ادبی شخصیات اور نامور موسیقاروں نے پروگرام پیش کیے۔ آج اس کی 90ویں سالگرہ کے موقع پر ایک روزہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے آیوش شیٹی فرانس میں جاری اورلینس ماسٹر سپر 300 کے مردوں کے سنگلز میں کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کوارٹر فائنل میں ان کا مقابلہ آج شام ڈنمارک کے راسمس گیمکے سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی دادرا اور نگر حویلی نیز دمن و دیو میں سلواسا کے علاقے میں اب سے کچھ دیر بعد 2500 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مودی آج شام گجرات میں تمام لوگوں کے لیے خوراک کی یقینی فراہمی سے متعلق مہم کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے تمل زبان سمیت علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ کم خرچ حفظان صحت اور جینرک دواؤں کے بارے میں بیداری لانے کے لیے آج جن اوشدھی دیوس منایا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کی سپریم کورٹ نے ممبئی دہشت گردانہ حملے کے مجرم تحور رانا کی اسے بھارت کے حوالے کرنے کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔